کہ عمر تو وہ تھے کہ جنہیں اسلام لانے سے پہلے یہود و نصارہ پہچان لیا کرتے تھے۔ خود ہی اپنا ذکر فرماتے ہیں فاروق اعظم، کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں تھا، میں ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ فلسطین گیا، وہاں پہنچا تو جامع مسجد اقصی بیت المقدس میں اس کی دیوار کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں جس قافلے تجارت کے ساتھ گیا تھا وہ مجھ سے بچھڑ چکا تھا۔ یہ تاریخ مکہ المکرمہ کتاب کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرسل روایت سے یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے میں نے اس بیت المقدس کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے بیٹھا ہوا ہوں، کچھ نوجوان اکٹھے ہو کر آتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو کر نوجوان شخص میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور بغور دیکھتا ہے، میرے سر کے بالوں کو دیکھتا ہے، مجھے دائیں بائیں سے بڑی غور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ میں بھی حیران ہوں اور بچھڑا ہوا ہوں قافلے سے، میں اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر اپنی پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اتنی حسرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ خطاب کے بیٹے تو نہیں ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حیران رہ گیا کہ یہ میرے ابا خطاب کو جانتا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہارا تعلق قبیلہ بنو عدی سے نہیں جو بنو ہاشم کی لڑیوں میں سے ہے؟ فرمایا ہاں بنو قریش کے عظیم قبیلہ بنو عدی سے میرا تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حیران رہ گیا اور ششدر رہ گیا کہ جب اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں آئے تو تہذیب بھی بدل جاتی ہے، زبان بھی بدل جاتی ہے، ثقافت بھی بدل جاتی ہے، لیکن یہاں فلسطین میں یہ بندہ میرے ابے کو بھی جانتا ہے، میرے قبیلے کو بھی جانتا ہے۔ اتنے غور سے دیکھنے کے بعد جو مجھے کہہ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا پھر ٹھہرو آپ یہیں پر ٹیک لگا کے بیٹھے رہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ شخص جاتا ہے اور ایک پرچہ لے کر پیپر لے کر اس زمانے میں جیسا بھی تھا وہ لے کر حضرت فاروق اعظم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پر دستخط اس بات کے کر دیجئے لکھ کر کہ جب آپ فاتح بن کر فلسطین میں داخل ہوں گے تو میری زمینوں پر آپ ٹیکس مجھ سے وصول نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے، فرمانے لگے میرا ابا مجھے روزانہ اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ تجھے تو اونٹ سے اتنا چرانے نہیں آتے اور تو مجھے فلسطین کا حاکم بنا رہا ہے کہ فلسطین کا حاکم میں بنوں گا۔ ہنسنے لگے۔ اس نے کہا آپ ہنسو اپنی بات ہے آپ کی، لیکن مجھے یہاں پر لکھ کر دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیا۔ فرمایا اس نے مجھے اس کا ابلق نامی گھوڑا تھا، اس میں اس نے مجھ کو سوار کیا اور میرے قافلے تجارت جس سے میں بچھڑا ہوا تھا مجھے وہاں پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ گزر گیا۔ فرماتے میں مکہ المکرمہ واپس آیا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا اور میں 40 نمبر پر ایمان قبول کر کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2.5 سال دور اقتدار کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ فرماتے میں برجمان اقتدار خلافت متمکن ہوتا ہوں، میں متمکن بالخلافت ہو کر میں امیر المؤمنین بن جاتا ہوں اور فلسطین کو بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب بیت المقدس کو فتح کرتا ہوں، وہاں پر حضرت فاروق اعظم جب پہنچتے ہیں بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، یہودیوں نے نصرانیوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ تمام نشانیاں طلب کی جو تورات میں اور انجیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب بیت المقدس میں داخل ہوتا ہوں تو پھر میں اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں اور یہ سوچنے لگتا ہوں کہ عمر تو وہی ہے کہ جس کا باپ اس بات پر جھڑکا کرتا تھا کہ تجھے تو چج سے کوئی کام نہیں کرنے آتا، آج اللہ نے تجھے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بنا دیا ہے کہ تو بیت المقدس کا فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ایک بابا لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے میری طرف آتا ہے اور کہتا انت فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا آنا میں ہی عمر فاروق ہوں۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو امیر المؤمنین کو پہچاننے میں بھی پوچھ کر پتا چلتا تھا کہ امیر المؤمنین یہ ہے۔ ہمارے اب تو حالات یہ ہے کہ ہٹو بچوں کی صدائیں بتا دیتی ہیں کہ 4 گھنٹے کے بعد بھی اگر کسی نے آنا ہو تو پہلے سے ناکے لگ جاتے ہیں، روڈوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے کہ جی ایک شہر کا مالک آ رہا ہے، وہ امیر المؤمنین ہے 22 لاکھ پر امیر۔ پوچھ کر پتا کرنا پڑتا تھا کہ امیر المؤمنین عمر یہ ہے۔ پوچھا اس نے انت الفاروق؟ حضرت عمر نے فرمایا انا ہاں میں عمر فاروق ہوں۔ فرمایا
یہ لو پھر پرچہ، وہی پرچہ حضرت عمر فاروق کے سامنے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پرچہ دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے، وہ پچھلے زمانے میں چلے گئے کہ جب فلسطین میں آیا تھا تو یہ شخص اس وقت اپنے شباب میں تھا اور اس نے مجھے یہ برقع دیا تھا اور کہا تھا یہاں پر لکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب تو نہیں پوچھا تھا، تب تو بھاگ گئے تھے، اب پوچھا کہ اے بزرگ یہ بتا تو نے اس زمانے مجھ کو کیسے پہچانا تھا کہ جب میں اس زمانے آیا تھا، جب تو نے مجھ سے یہ تحریر لکھوائی تھی تب تو نے مجھے کیسے پہچانا تھا؟ اس نے کہا بزرگ نے کہ عمر پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا، وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اب وہ بندہ وہ تھا کہ جس نے تورات، انجیل اور زبور کو پڑھا تھا، نشانیوں کو پڑھا تھا، لیکن قرآن کے بارے میں اس کا یقین کیسا پکا تھا کہ قرآن میں ذکر تھا اس بات کا کہ عمر فاروق کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، زبور میں بھی کیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ مجھے تو نے اس زمانے کیسے پہچانا تھا، تو اس نے کہا عمر فاروق پہلے تو کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام میں داخل کیجیے، میں مسلمان ہوتا ہوں پھر بتاؤں گا میں نے اس زمانے آپ کو کیسے پہچان لیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھایا، وہ مشرب اسلام ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایمان کو قبول کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ عمر اب بتاتا ہوں میں نے کیسے پہچانا تھا، کیا تو سورۃ الفتح میں قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ نہیں پڑھتا کہ جس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اے عمر کیا تو قرآن میں سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں پڑھتا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دائیں طرف گئے، معہ جو بائیں طرف گئے، جو پیغمبر علیہ السلام کے دوست و احباب گئے، اشداء علی الکفار، وہ جو ساتھ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے مقابلے میں سخت گئے، رحماء بینہم، اور باغمی شیر و شکر ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اگر دیکھنا ہے تو انہیں دیکھے گا رکعا، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدا کبھی وہ سجدہ کر رہے ہیں، یبتغون وہ تلاش کر رہے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ رب العالمین کا فضل، ورضوانا اللہ رب العالمین کی رضا، سیماہم تو پہچان لے گا انہیں، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، من اثر السجود کہ سجدے ان کی پیشانیوں سے چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کی مثالیں ہم تورات میں دے چکے ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انہی کی مثالیں ہم نے انجیل میں ذکر کر دی ہیں۔